اے میرے اللہ پاک، میرا صبر، میرا دل، میری آنکھ اور اس سے نکلنے والے آنسو تیرے کن کے شدت سے منتظر ہیں۔ اللہ پاک میری آزمائش ختم کر کے میرے لیے رحمت کے ایسے دروازے کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے کہ اگلی بار جب میری آنکھ سے آنسو نکلیں تو وہ خوشی کے آنسو ہوں، وہ مسرت کے آنسو ہوں اور میرا دل خوشی سے بھر جائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم میری پیاری سسٹرز، آپ سب کے لیے ایک میریکل سٹوری لے کے آئی ہوں، اور میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ سب ان اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور ہماری کوشش ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش سے راضی ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو پورا کریں۔ آمین ثم آمین۔ اور ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اللہ پاک ہم سب کی فیملی کو بڑھاتے جائیں، اور جو سسٹرز ان اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس سے جو ان کو فائدہ پہنچے وہ مجھ سے بھی شیئر کریں اور ساری دنیا سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری محفل میں اضافہ ہوتا جائے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ پاک توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تب بھی وہ استغفار کرتا ہے، تب بھی اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کا جنگل میں کھویا ہوا اونٹ اسے دوبارہ مل جائے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں استغفار کی کتنی فضیلت ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ پیاری سسٹرز، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اپنی زندگی، اپنی مشغول زندگی سے 5-10 منٹ نکالیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو 15 منٹ لگتے ہیں، اور آپ ڈیلی 100 بار استغفار پڑھ سکتے ہیں، اور 15 منٹ میں آپ اپنے تمام اذکار کر سکتے ہیں۔ آج میں اپنی پیاری سسٹر کی میریکل سٹوری آپ سے شیئر کروں گی۔ وہ لکھتی ہیں کہ پیاری سسٹر، میری زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں تھیں۔ ہسبینڈ کی جاب چلی گئی تھی، بچوں کا اسکول سے ایڈمیشن ختم ہو گیا تھا کیونکہ اسکول کی فیس ادا نہیں ہو سکی تھی، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ہم بہت زیادہ مشکل میں تھے۔ ہسبینڈ کی جاب جب چلی گئی اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ بچا، تو یقین جانیے کہ اگر آپ کے بہت کلوز ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، تو وہ بھی بس تھوڑے دن کے لیے ہی آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھانا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو پیاری سسٹرز، جب ہسبینڈ کی جاب چلے گی تو وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کی جاب دوبارہ ہو جائے۔ جاب 6 مہینے تک ان کو کوئی جاب نہیں ملی، تو آپ یقین جانیے کہ 6 مہینے میں ادھار کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے، اور جن سے ادھار میں لینے کے لیے جاتی تھی یا ہسبینڈ لینے کے لیے جاتے تھے، تو پھر ان کی باتیں سننا جو بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا تھا۔ وہ آپ کو آپ کی مدد کر رہے ہوتے تھے، لیکن باتیں بھی اس طرح کی کر رہے ہوتے تھے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں ہوں، لیکن پھر اس کو اپنے بچوں کا خیال آتا ہے۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہو تو وہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ بندہ مجھ سے مانگے، کیونکہ سب کے سامنے رونے سے بہتر ہے کہ وہ اللہ پاک کے سامنے سجدہ کرے، روئے اور اللہ پاک سے دعا کرے۔ سب سے پہلا عمل، وہ کہتی ہیں کہ جو میں نے سب سے پہلا عمل کرنا شروع کیا تو میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا۔ ہم سب استغفار پڑھے ہوتے ہیں اور ہم سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیں، اور کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ سے کہاں کہاں غلطی ہو گئی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا گناہ آپ سے سرزد ہو جائے۔ آپ بعض اوقات آپ کے الفاظ کسی دوسرے کو تکلیف دے دیتے ہیں جس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے کسی کو ایسا لفظ بول دیتے ہیں جو اس کو بہت برا گزرتا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ گناہوں کو یاد کریں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، اس پہ شرمندہ ہوں، اللہ پاک کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ پاک سے معافی طلب کریں،
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ پاک ضرور آپ کی سنتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں، سسٹر کہتی ہیں کہ میں نے استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنایا اور میں روزانہ 1000 ٹائمز استغفار پڑھتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں نے درود پاک، درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑا جو درود پاک ہے اس کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کی ایک روزانہ کی بیس پر ایک تسبیح وہ کیا کرتی تھیں، تو اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہونا شروع ہوئیں اور اللہ پاک کا قرب ان کو حاصل ہوا، نبی کا قرب ان کو حاصل ہوا اور ان کا ہر کام آسان ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، اور وہ کہتی ہیں کہ ان تینوں اذکار کی وجہ سے، ان تینوں عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے صرف ابھی مجھے 1 ماہ ہی ہوا تھا پڑھتے ہوئے، تو اللہ پاک نے میرے ہسبینڈ کو پہلے سے بھی زیادہ اچھی جگہ پر ان کو جاب مل گئی۔ ہم سب بہت خوش ہوئے، اور جب پہلی سیلری آئی تو ہم نے سب سے پہلے جن لوگوں سے قرضہ لیا ہوا تھا اپنی ہاف سیلری ان لوگوں کو دی، تاکہ ان لوگوں کا جو بوجھ ہمارے سر پہ ہے احسان کا وہ اتر جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس 6 ماہ کے عرصے میں نے لوگوں کے بدلتے ہوئے چہروں کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ، آپ کے سگے رشتے بھی آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس غربت ہی وہ چیز ہے جو سب کے اصل چہروں کو آپ کے سامنے لے کے آتی ہے۔ اللہ پاک کسی کو اپنی آزمائش میں نہ ڈالیں، اللہ پاک ہر بندے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب جاب ہو گئی تو میں نے اپنے بچوں کا دوبارہ ایڈمیشن کروایا۔ میرے گھر میں اللہ پاک نے آہستہ آہستہ میرے گھر میں دوبارہ سے وہ سکون عطا کیا، میرے گھر کو جنت بنا دیا اللہ پاک نے، کیونکہ جب ہسبینڈ کی جاب نہیں تھی تو وہ ہمیشہ اس ڈیوریشن کے اندر چڑچڑے رہتے تھے، کیونکہ جب بچوں کو دیکھتے تھے کہ اسکول چھوٹ گیا ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں سبزی نہیں ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ تو یہ 6 ماہ کا عرصہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل عرصہ تھا۔ اب الحمدللہ میرے ہسبینڈ کو 6 منتھس ہو گئے ہیں جاب پہ جاتے ہوئے، اور اس 6 منتھس میں میں نے یہ عمل جاری رکھا ہوا ہے، اور میں ڈیلی بیس پہ اپنی ڈیلی جو میری روٹین ہے اس کے اندر میں نے اس کو شامل کیا ہے، اور آپ یقین جانیے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ تبدیلی آئی۔ ہمارا قرض اتر گیا، ہمارے بچوں کا دوبارہ اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا، ہمارے گھر کے اندر اللہ پاک نے خوشیاں ہی خوشیاں دیں، اللہ پاک نے برکت ہی برکت دی۔ تو پیاری سسٹرز، میری آپ لوگوں سے سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اذکار کرتے ہیں، خوب دعا کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو یقین جانیے آپ کے تمام بگڑے کام اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے، آپ کے کام صحیح ہونا شروع ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو پورا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ پاک سے اس قدر آپ اپنے آپ کو قریب کر لو کہ جب آپ دعا مانگو تو فرشتے بھی اس پہ آمین کہیں۔ اتنا آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کیونکہ ہماری زندگیاں بہت زیادہ مصروف ہیں، ہم بہت زیادہ فضول کاموں میں اپنے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں۔ تو فضول کاموں میں اپنے ٹائم کو ضائع کرنے کے بجائے اللہ کے قریب ہو۔ جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو قبولیت عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، اللہ پاک ہماری دلی مرادوں کو پورا کرے، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔